على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. میری دینی بہنوں اور ماؤں، آج کے اس درس میں میرا عنوان ہے رمضان میں زکوٰۃ اور صدقہ کرنے کی اہمیت۔ عنقریب جو ہے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ رحمتوں، برکتوں اور عطاؤں کا مہینہ ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس لیے کہ رمضان المبارک کو نیکیوں کا موسم بہار بھی کہا جاتا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں مسلمانوں کو جہاں دیگر اعمال صالحہ میں سبقت لے جانی چاہیے، وہیں صدقہ اور خیرات کرنے میں پیچھے نہیں رہنا ہے۔ اگر اسی ماہ میں مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو یقیناً دیگر ایام کی نسبت زیادہ اجر و ثواب کے وہ مستحق ہوں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ اس مہینے میں عبادت گزار مومن کا رزق جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو رزق سے مراد یہاں پر تمام دیگر نیک اعمال صالحہ ہے، یعنی جہاں عام دنوں میں ایک نیکی کا اجر 1 سے 10 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، 1 سے 10 درجے تک بڑھا دیا جاتا ہے، وہیں رمضان کے مہینے میں 10 سے 700 گنا تک اس نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اسی مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس میں ہر قسم کی عبادت کا ثواب جو ہے 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ تو اسی لیے اس مہینے کی خصوصیت اور فضیلت اس سے بھی جو ہے ہمیں واضح ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عباس جو ہے کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جو ہے رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ تو رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آ کر ملتے تو آپ بہت زیادہ سخاوت کرتے، اور جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات آپ سے ملتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے کاموں میں تیز ہوا سے بھی زیادہ جو ہے سخاوت فرماتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رمضان میں جو معمول تھا، عام دنوں کی بنسبت رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، اس لیے کہ یہ جو ہے نیکیوں کا بہار کا مہینہ ہے۔ اب جو ہے ابھی میں نے شروع میں جو ہے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت جو ہے سورہ توبہ کی ہے، وہ سورہ توبہ کی ایک آیت نمبر 103 کا جو ہے میں نے 103 کا جو ذکر کیا ہے، تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے: خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنی امت کے ان لوگوں سے، اپنی امت کے ان افراد سے جو اہل ثروت ہیں، سرمایہ دار ہیں، مالدار ہیں، ان سے ان کی مال کی زکوٰۃ لیجئے، اس لیے کہ وہ زکوٰۃ جو انہیں پاک کرتی ہے، ان کے مال کو پاک کرتی ہے، انہیں بھی پاک کرتی ہے اور ان کے مال کو بھی پاک کرتی ہے۔ اور ان کے لیے دعا کیجئے، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ جہاں کہیں بھی ہم قرآن مجید میں ہم تلاوت کرتے ہیں تو جہاں کہیں بھی جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، اس کے فوراً بعد ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان اللہ والے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی نماز کا ذکر کیا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اس کے فوراً بعد اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہ مومنوں کی صفات میں سے ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت
کو بیان کیا کہ مومنوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دیگر اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، انہی میں سے ایک عمل یہ بھی ذکر کیا ہے کہ مومنوں کی صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب اس میں رشتہ کیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ میں رشتہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو جو ہے ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ نماز جو ہے حقوق اللہ میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ہے، اور زکوٰۃ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتا ہے۔ تو زکوٰۃ سے میری دیری بہنوں اور ماؤں، زکوٰۃ سے وہ تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں جس سے بیت المال کے حکمراں کو یا معاشرے یا سوسائٹی کے جو مجبور اور مالی مسائل کا سامنا کرنے والے لوگوں کو مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زکوٰۃ سے سماج کے یا معاشرے کے کیسے کیسے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اس کا اندازہ آپ مصارف زکوٰۃ یعنی جہاں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جاتا ہے، کن لوگوں پہ جہاں پر خرچ کیا جاتا ہے، کن لوگوں پر جو ہے زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جاتا ہے، کن جگہوں پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جاتا ہے، وہ مصارف زکوٰۃ سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان مصارف زکوٰۃ یعنی جن لوگوں پر یا جن جگہوں پر جو ہے زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جاتا ہے، مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ ان مصارف زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے یوں ذکر کیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغامرین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اب جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ مصارف زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور وہ مصارف زکوٰۃ کی تعداد کتنی ہے؟ 8 ہے۔ تو ان میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے للفقراء والمساکین یعنی فقراء اور مساکین کا ذکر کیا ہے۔ تو فقراء مساکین کے لیے جو ہے زکوٰۃ کا مال کو ہم خرچ کریں گے۔ تو فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے جس سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہو، اور وہ لوگوں سے مانگنے میں حیا کرتا ہو، اسے شرم آتی ہو، وہ اپنی ضرورتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتا ہو، ایسے شخص کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح والعاملین علیہا، تیسرا جو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ میں، للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یعنی اسی طرح وہ لوگ جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اپنا گھر بار کاروبار چھوڑ کر زکوٰۃ کے وصول کرنے کے لیے، زکوٰۃ کو جمع کرنے کے لیے جاتے ہیں، نکلتے ہیں، تو ان کی اجرت بھی جو ہے زکوٰۃ کے مال سے نکالی جائے گی، زکوٰۃ کے مال سے ان کی اجرت کو دیا جائے گا۔ پھر چوتھا کیا ہے؟ والمؤلفۃ قلوبہم، وہ لوگ جن کی خاطرداری کی جاتی ہو، یعنی ایسے نو مسلم بھائی جو ابھی اسلام میں آئے ہوں، ان کے کئی مسائل ہوتے ہیں، ان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے مسائل کے لیے زکوٰۃ میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم ہے جو اسلام سے بہت زیادہ قریب ہے، اسے یہ امید ہوتی ہے کہ اگر میں اسلام میں داخل ہوں گا تو مسلمان مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، تو ایسے لوگوں پر بھی جو ہے زکوٰۃ کے مال سے خرچ کیا جائے گا، اور ان کا زکوٰۃ کے مال سے خرچ کریں گے، زکوٰۃ کے مال ان پر خرچ کریں اور ان کا زکوٰۃ کے مال کے ذریعے ان کا ساتھ دیں گے۔ پھر وفی رقابی، ایسا غلام یعنی غلاموں میں، تو ایسا غلام جو قید سے رہا ہونا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، یا اس کے پاس مال نہیں ہے، یا ایسے مسلم نوجوان جو مجرم نہیں ہے، خواہ مخواہ کے الزام لگا کر انہیں جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے، قید کر دیا گیا ہے، تو انہیں بھی رہا کرنے کے لیے ان کے مقدمات کو لڑنے کے لیے جو ہے زکوٰۃ کے مال کو ان پر خرچ کیا جائے گا۔ والغارمین، یعنی وہ لوگ جو قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں، قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، تو ایسے لوگوں پر بھی جو ہے ہم زکوٰۃ کا مال خرچ کریں گے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں کیسے؟ ہتھیار خریدنے کے لیے یا ہتھیار بنانے کے لیے بھی ہم زکوٰۃ کا مال جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ کے راستے میں دیں گے۔ وابن السبیل، اور وہ مسافر یعنی مسافر کا بیٹا، تو وہ مسافر
جو راستے میں لٹ چکا ہو یا اسے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اتنی رقم نہ ہو تو اسے اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے ہم جو ہے زکوٰۃ کا مال اسے دے سکتے ہیں۔ یہ جو ہے 8 مصارف ہے، یہ 8 جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے زکوٰۃ کے مال کو جو ہے خرچ کرنے کا جو ہے ہمیں حکم دیا ہے۔ اب ان مصارف زکوٰۃ سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس معاشرے میں، جس سماج میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تو اس سماج کے کتنے مالی مسائل حل ہو جاتے ہوں گے۔ اس لیے ہم اسلامی تاریخ کو دیکھیں گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے باقاعدہ زکوٰۃ نکالی جاتی تھی۔ خلافت راشدہ میں یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلافت کا جب دور آیا تو کچھ لوگ جو ہے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ جو کہتے ہیں تو ابو بکر اس وقت کہنے لگے، جو کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دیں گے اور وہ رسی نہیں دیں گے جو رسی ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جانور کے ساتھ دیا کرتے تھے، تو میں اس رسی کے نہ دینے پر بھی ان سے قتال کروں گا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے دور میں زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف جنگ کیا۔ پھر اپنے عہد خلافت میں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سماج کے جتنے بھی مالدار لوگ ہیں وہ زکوٰۃ نکالنے لگی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ خیر و برکت ہوئی۔ اسی طرح عہد عثمانی میں بھی جو ہے بہت زیادہ خیر و برکت ہوئی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، یعنی عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کے حوالے سے آتا ہے کہ لوگ جو ہے زکوٰۃ کا مال لے کر نکلتے تھے اور انہیں کوئی غریب نہیں ملا کرتا تھا۔ تو یہ زکوٰۃ کے نظام کی برکت ہے۔ جس نظام میں 100% زکوٰۃ نکالی جائے وہاں سے تمام مالی مسائل ہی ختم ہوں گے۔ آج ہمارے معاشرے کے جو مالدار لوگ ہیں وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، وہ مال کو ان کے حقداروں تک نہیں پہنچاتے۔ جب میں نے مصارف زکوٰۃ کو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ میں کیا ہے، للفقراء والمساکین، یعنی فقراء اور مساکین کا ذکر کیا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر والعاملین علیہا، عامل یعنی جو مال کے لیے، زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے جنہیں بھیجا جاتا ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان لوگوں کے لیے، اور چوتھے نمبر پر ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو جن کی دل جوئی کے لیے، جو ہم دل جوئی کے لیے جو اسلام کے قریب ہے، ان پر ہم زکوٰۃ کا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ جو شروع کے جو 4 مصارف ہے تو ان کو جو ہے ہم اپنا زکوٰۃ کا مال جو ہے اپنے ہاتھوں سے دیں گے، انہیں تبھی اپنے ہاتھوں سے دیں گے اور اس کو مال کی شکل میں ہی دیں گے۔ آپ کسی کپڑا یا ان کے کوئی راشن وغیرہ کی شکل میں آپ انہیں نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ مال ہی کی شکل میں لیا جائے گا۔ تو اور خاص طور پہ جو للفقراء والمساکین جو ہے، جو خاص طور پہ جو 2 مصارف کو ذکر کیا گیا ہے، فقراء اور مساکین، تو ان کو جو ہے زکوٰۃ کا مال جو ہے کیا ہے، زکوٰۃ کا مال جو ہے ان کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، غریبوں کا مال ہے۔ تو آپ اس حق کو، ان کے اس مال کو ان تک پہنچائیں گے اپنے ہاتھوں سے۔ تو یہ جو ہے ان کو اپنے ہاتھوں سے دے کر اس مال کا آپ ان کو مالک بنائیں گے۔ پھر وہ اس کے اختیار میں ہے، ان غریبوں کا اختیار میں ہے، ان غریبوں کے، مسکینوں کے اختیار میں ہے کہ وہ اس مال کو جو چاہے وہ استعمال میں لا سکے، چاہے وہ کپڑے خریدے، راشن خریدے، گھر کا کرایہ دے لے، وہ کچھ بھی کرے، لیکن آپ اس کو، ان 2 لوگوں کو خصوصی طور پر اپنے ہاتھ سے اپنے زکوٰۃ کے مال کو ان تک پہنچائیں گے اور ان کو جو ہے مال ہی کی شکل میں، پیسے، نقد پیسے کی شکل میں انہیں دیں گے، بلا عوض کے، ان سے بغیر کسی مطالبے کے، تبھی جو ہے آپ کی زکوٰۃ ہوگی۔ اگر آپ مال کی شکل میں نہ ہو کر، یعنی پیسے کی شکل میں نہ ہوتے ہوئے، نقد کی شکل میں نہ دیتے ہوئے آپ کوئی راشن دلا دیتے ہیں یعنی زکوٰۃ کے مال سے، یا کوئی کپڑا دے دیتے ہیں یا کچھ اور کر دیتے ہیں، تو آپ کا یہ زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ یہ عام صدقے میں اس کا شمار ہوگا۔ اب جو ہے آج ہمارے جو سماج میں جو ہے جو مالدار ہیں وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان کو اپنے حقداروں تک پہنچاتے نہیں ہیں۔ اس لیے آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ آج ہمارے معاشرے کے بہت سارے لوگ مالی مسائل کا شکار ہے۔ بہت سارے لوگوں کے مالی مسائل حل ہوئے بغیر ہی رہ جاتے ہیں، ورنہ
دیکھا جائے تو زکوٰۃ کا نظام ایک ایسا نظام ہے جس مسلم سماج میں بھی اگر 100% زکوٰۃ نکالی جائے تو کوئی غریب آپ کو مانگتے ہوئے، کوئی بکھرے آپ کو سڑکوں پر نہیں ملے گا مانگتے ہوئے مانگا۔ یہ زکوٰۃ کا ایک بابرکت نظام ہے اسلام نے، جسے اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے لیے جو ہے نافذ کیا ہے۔ سماج کے جو غریب اور مجبور جو لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو نافذ کیا ہے جس سے سماج کے مالی مسائل ختم ہوں۔ تو اب زکوٰۃ جو ہے کن پر فرض ہے؟ تو زکوٰۃ جو ہے ہر مالدار مسلمان مرد ہو یا عورت اس پر زکوٰۃ واجب ہے، خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ، چاہے وہ عاقل ہو یا غیر عاقل، بشرط کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ جو بھی صاحب نصاب ہوگا وہ زکوٰۃ کا مالک ہو جائے گا، اسے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب اسی طرح زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے بنیادی طور پر 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ایسے ہی نہیں آپ کسی بھی چیز میں اپنے کسی بھی چیز میں اپنے کسی بھی مال میں جو ہے آپ زکوٰۃ نکالیں، نہیں، بلکہ مال کا نصاب کو پہنچنا بہت ضروری ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ مال کے نصاب کو پہنچنے کے بعد اس پر 1 سال گزرنا، اسلام میں جو ہے اسے حولان حول کہتے ہیں، یعنی 1 سال گزرنا، یعنی اس مال پر 1 سال گزرنا، تو تب جو ہے آپ جو ہے زکوٰۃ نکالیں گے، تب آپ پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب جو ہے ایسے مال جس میں شریعت نے زکوٰۃ کو واجب قرار دی ہے، یعنی ایسے کون سے مال ہیں جس میں شریعت نے، اسلام نے جو ہے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے؟ تو کچھ اسلام میں جو ہے خاص طور پہ 4 چیزوں کا ذکر آتا ہے، تو اس میں سے جو ہے 4 آتا ہے، اور اس میں کچھ چیزیں میں اور بھی شامل ہے۔ تو اونٹوں پر جو زکوٰۃ ہے تو 5 اونٹوں پر 1 بکری دینا ہے، یعنی ہر 5 اونٹ پر۔ اب اس میں 10 اونٹ ہے تو 2 بکری دینا ہے، 15 اونٹ ہے تو 3 بکری دینا ہے، اگر اسی طرح 20 اونٹ ہے تو آپ کو جو ہے کتنے دینا ہے؟ 4 بکری دینا ہے۔ اس کی تعداد اسی طرح 24 تک جو ہے آپ کو جو ہے 4 بکریاں زکوٰۃ میں دینی ہوں گی۔ اور کب یہ اس پر جو ہے 1 سال گزرنا، یہ بھی شرط ہے، یعنی ہر سال اس میں سے ہر ایک سال گزر گئے، یعنی 1 سال گزر گئے ہو تب آپ کو اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب اسی طرح اگر 24 ہے، اگر 5 اونٹوں سے 5 اونٹ پر آپ کو 1 بکری دینا ہے، اگر 4 اونٹ ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح 10 اونٹ ہے تو آپ پر 2 بکری ہے، اگر 9 اونٹ ہے تو آپ پر جو ہے نہیں، 10 پر آپ کو جو ہے 2 اونٹ ہے، اگر 9 ہے تو آپ کو 2 اونٹیاں یعنی 2 بکریاں دینی پڑے گی۔ اب اسی طرح جب وہ 25 کی تعداد کو پہنچ جائے اونٹوں کی تعداد، تو اس وقت آپ کو جو ہے اسی کے جنس سے 1 سالہ اونٹنی زکوٰۃ میں دینی ہوگی۔ اسی طرح جو ہے اور بھی جو ہے کتب احادیث میں اس کا ذکر جو اونٹوں کا زکوٰۃ کا جو ہے وہ نصاب انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اسی طرح بکریوں میں کیا ہے؟ بکری میں 40 سے لے کر 120 تک 1 بکری زکوٰۃ دینی ہے جب اس پر 1 سال گزر چکا ہو، یہ ہے جب اس پر 1 سال گزر چکا ہو، اگر 40 سے کم بکریوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح 121 سے 120 تک 2 بکریاں دینی ہوں گی اگر اس پر 1 سال گزر چکا ہو۔ اسی طرح 201 سے 300 تک 3 بکریاں زکوٰۃ میں دینی ہوں گی اگر اس پر 1 سال گزر چکا ہو۔ اگر 300 سے زائد بکریاں ہو جائے، اگر تعداد 300 سے زائد بکریاں ہو جائے تو ہر 100 پر آپ کو 1 بکری جو ہے زکوٰۃ میں نکالنی پڑیں گی۔ یہ بکریوں کا نصاب ہے، بکریوں کے زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ اسی طرح گائے، تو گائے میں جو ہے 30 گائے پر 1 سالہ بچڑا یا بچڑی زکوٰۃ میں دینی ہوگی اگر اس پر 1 سال گزر چکا ہو، حولان حول ہو۔ تو اگر 40 ہے تو 2 سالہ 1 بچڑا یا 1 بچڑی جو ہے آپ کو زکوٰۃ میں دینی ہوگی، 2 سالہ۔ پہلے 30 گائے ہے تو 1 سالہ بچڑا یا بچڑی، جب 40 ہے تو 2 سالہ بچڑا 1 بچڑی دینی ہوگی اگر اس پر 1 سال گزر چکا ہو۔ اسی طرح جو ہے گایوں کا بھی جو ہے نصاب ہے۔ اب بھینسوں کی جو زکوٰۃ بھی جو ہے وہ گایوں کی طرح ہے۔ اب کیا ہے سونے کی زکوٰۃ کیا ہے؟ سونے کی زکوٰۃ جو ہے 85 گرام یعنی 7.5 تولہ سونا
सोने पर ज़कात वाजिब है। चाहे सोना आप बैंकों में रखे हों या बिस्किट की शक्ल में हो या आप उसे इस्तेमाल में लेकर आते हो, हर सूरत में ज़कात आप पर वाजिब होगी। यानी 7.5 तोला सोना होने पर आप पर ज़कात वाजिब होगी और उसकी मिकदार क्या है? 2.5% है। अब इसी तरह ज़मीन की पैदावार में ज़कात क्या है? हाँ, चांदी की ज़कात है। तो चांदी की ज़कात क्या है? 509 ग्राम या कुछ उलमा ज़िक्र करते हैं 612, जो कि 52.5 तोला चांदी पर ज़कात वाजिब है। इससे कम पर ज़कात नहीं है। ज़मीन की पैदावार पर ज़कात क्या है? अब जैसे ज़मीन की अगर किसी की अपनी ज़मीन हो, उसमें वो खेती-बाड़ी करता हो, तो कुरान मजीद में आता है कि वआतु हक़्क़हु यौम हसादी, यानी उसको जो है फसल की कटाई के वक़्त जो है वो अपने कटाई से अपने फसल में से ज़कात निकालेगा। अब इसके लिए हौलाने हौल नहीं है, यानी इस पर साल का गुज़रना शर्त नहीं है। इसमें देखिए, तमाम चीज़ों में जैसे हम ऊँट, माल यानी जब जानवरों की हम ज़कात देखें, सोने और चांदी का हम ज़कात देखें, तो उसमें 1 साल का गुज़रना शर्त था। लेकिन ज़मीन की पैदावार में तो उसमें जो है साल का गुज़रना शर्त नहीं है। जैसे ही यानी जब भी आप जो है फसल की कटाई करेंगे, उस वक़्त जो है आपको जो है उसमें से जो है आपको जो है ज़कात निकालनी होगी। अब उसकी मिक़दार बताई गई है कि हदीस में आता है कि 5 वसक़ की अगर मिक़दार 5 अगर वो अनाज 5 वसक़ की मिक़दार को पहुँच जाए, तो आपको जो है ज़कात देनी होगी। अब इस ज़कात देने की भी 2 सूरतें हैं। कैसे? मसनूई ज़राए से, यानी अगर कोई इंसान मेहनत करके जैसे उसका अपना कुआँ है या उसका बोर है, मसनूई तरीके से पानी को खींच कर लाकर वो जो है ज़मीन को सैराब करता है, तो ऐसी ज़मीन की पैदावार पर वो 20वां हिस्सा जो है वो ज़कात में अपनी फसल से निकालेगा, जब भी वो फसल को काटेगा। अब इसी तरह अगर कोई कुदरती ज़राए से अगर मतलब कुदरती ज़राए से अगर वो फसल की मतलब खेती-बाड़ी करता है, तो ऐसे सूरत में उसको जो है जब भी वो अपनी फसल की कटाई करेगा, उसमें से उसे 10वां हिस्सा जो है उसको ज़कात निकालनी पड़ेगी। इसलिए कि वो बारिश के पानी से उसको जो है उसकी ज़मीन को सैराब हुआ है, उसे कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी है। ये कुदरती ज़राए है। तो अब ज़रई ज़मीन वाले अफ़राद जो भी ज़रई ज़मीन वाले हैं, पैदावार वाले हैं, काश्तकारी करने वाले हैं, तो उन लोगों को जो है गंदम में, मकई में, चावल है, बाजरा है, कपास है, गन्ना है और दीगर किस्म की पैदावार से जो है वो अपनी ज़कात को निकालेंगे। इसी तरह सब्जियों पर ज़कात नहीं है। अब इसी तरह गाड़ियों पर ज़कात है क्या? किराए पर दिए गए मकान पर ज़कात है क्या? तो किराए पर दिए गए मकान पर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर इसका किराया साल भर में जमा होता रहे और जब वो निसाब तक पहुँच जाए, तो इस पर 1 साल भी गुज़र जाए, तो फिर इस किराए पर ज़कात वाजिब है। अगर किराया साल पूरा होने से पहले खर्च हो जाए, तो फिर ज़कात नहीं है। अब इस ज़कात की मिक़दार क्या है? 2.5% होगी। तो गाड़ियों पर ज़कात है क्या? तो किराए पर चलने वाली गाड़ियों पर भी ज़कात नहीं है, बल्कि इसके किराए पर है, वो भी इस शर्त के साथ कि किराया साल भर में जमा होता रहे और वो निसाब तक पहुँच जाए और उस पर जो है 1 साल गुज़रे, तब आपको जो है उसमें ज़कात देनी होगी। यानी आपको जो रक़्म आप पर जमा हुई है और उसके ज़रिए जो आमदनी जो ज़ायद रक़्म आप पर जमा हुई है, उस पर 1 साल गुज़रा है, तो आपको जो है उस वक़्त आपको ज़कात देनी है। अब इसी तरह घरेलू इस्तेमाल वाली जो चीज़ें हैं, जानवर हैं, हिफाज़ती हथियार है, मकान है, वग़ैरह पर जो है ज़कात सामान्य तिजारत पर ज़कात, तो दुकान किसी भी किस्म की हो, इसके सामान्य तिजारत पर ज़कात देना वाजिब है। इस शर्त के साथ कि वो माल निसाब को पहुँच जाए और उस पर 1 साल गुज़र जाए। दुकान के तमाम माल का हिसाब करके इसका 40वां हिस्सा ज़कात देंगे। यानी दुकान की इस आमदनी पर ज़कात नहीं है जो साथ-साथ खर्च होती रहे, सिर्फ़ उस आमदनी पर ज़कात देना होगी जो बैंक वग़ैरह में पूरा साल पड़ी रहे और पैसे इतने हो के इनसे 52.5 तोले चांदी खरीदे जा सके।
اب اسی طرح کیا پلاٹ یا زمین پر زکوٰۃ ہے؟ جو پلاٹ منافع حاصل کرنے کے لیے خریدا ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. ذاتی استعمال کے لیے خریدا گیا جو پلاٹ ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو اب سوال یہ بھی ہے کہ کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اس چیز کو تو میں نے ذکر کر دیا ہے. تو جیسے ہی سال پورا ہوتا رہے زکوٰۃ جو ہے ہمیں جیسے ہی جو ہے سال پورا ہوئے ہمیں زکوٰۃ نکال دینا چاہیے. زکوٰۃ نہ دینے کا جو ہے نقصان بھی بہت زیادہ ہے. اب زکوٰۃ نہ نکالنے کا نقصان جو ہے دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے. یعنی بخاری شریف کے ایک حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے اس کے جو ہے اس کو ایک جو ہے اس کے راوی جو ہے ابو ہریرہ ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز آپ نے پڑھائی, سلام پھیرا, سلام پھیرتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے, اپنے حجرے میں چلے گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس آئے تو صحابہ جو ہے تعجب سے آپ کا دیکھنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ میں جو ہے اس لیے جلدی سے چلا گیا تھا کیونکہ مجھے اچانک نماز میں یاد آیا کہ میرے پاس صدقے کی رکھی ہوئی سونا یا چاندی کی کوئی چیز میرے پاس رکھی ہوئی ہے. یعنی صدقے کے کوئی مال ہے جو سونے کی ہے یا چاندی کی ہے, تو میں ذرا سی بھی دیر کرنا نہیں چاہا اور میں اس کو جو ہے رات ہونے سے پہلے اسے خرچ کر دینا چاہا. اسی لیے جو ہے مجھے فوراً اٹھ کر جانا یعنی فوراً اٹھ کر چلا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنا بھی اتنا بھی برداشت نہیں کیے کہ آپ صرف نماز پڑھ لے, ذکر اذکار نماز کے بعد کے اذکار کر لے پھر اٹھ کر چلے جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. جیسے ہی آپ کو یاد آیا آپ فوراً چلے گئے, اس زکوٰۃ کے مال کو فوراً اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. تو یہ جو ہے زکوٰۃ کے مال کو جو ہے جتنا جلدی ہو سکے ہمیں اللہ کے راستے میں یعنی فوراً ہمیں جو ہے ان کے حقداروں تک اس حق کو ہمیں پہنچا دینا چاہیے. کیونکہ اب اس کا انجام جو ہے دنیا میں بھی اگر زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا انجام جو ہے دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں بھی برا ہے. دنیا میں بھی اس کے نقصانات ہے اور آخرت میں بھی اس کے نقصانات ہے. دنیا میں اس کے کیا ہے دنیا میں اس کے نقصانات کیا ہے دنیا میں اس کے نقصانات کیا ہے کہ روز انسان کیا کرتا ہے کہ کبھی کبھار زکوٰۃ نہ دینے کی صورت میں اس کا مال چوری ہو سکتا ہے. ہاں, اس کا مال چوری ہو سکتا ہے, یا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زکوٰۃ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دل کی پاکی اور اخلاق رذیلہ یعنی جو برے اخلاق ہے اس سے بچانے کا ایک ذریعہ بنایا ہے اور ہمارے گناہوں کی پاکی کا ذریعہ بنایا ہے. تو اب جو ہے ہم بخل سے بچیں گے, ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوں گے, نیکی کرنے کی ہمیں توفیق ملے گی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال میں بھی زکوٰۃ ملتا ہے یا زکوٰۃ کا مال شامل ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کا مال اسے ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے. یعنی جس مال سے بھی جس مال میں بھی زکوٰۃ ملے اور اس مال کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو وہ زکوٰۃ کا مال اس کے باقی ماندہ مال کو ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے. ہم جیسے اس کا جو حلال مال ہے, جیسے کہ میرے پاس اگر میں کہوں کہ میرے پاس 2 لاکھ ہے, اب اس میں سے اب میری جو 2 لاکھ میں سے یا 1 لاکھ میں کتنے 1 لاکھ میں 2,500 جو ہے مجھے زکوٰۃ نکالنی ہے. اگر 2 لاکھ ہے تو 5,000 وہ زکوٰۃ کی رقم ہے. تو یہ 5,000 ہے یہ میرا حق نہیں ہے, یہ غریبوں کا حق ہے, یہ میرا مال نہیں ہے. تو یہ 5,000 جو زکوٰۃ ہے یہ 5,000 2 لاکھ میں سے 5,000 ہم نکالیں گے تو 190 یعنی 1,95,000 روپیے جو ہے یہ اپنا میرا ذاتی مال ہے. تو یہ 5,000 جو ہے ان 1,95,000 روپیوں کو جو ہے وہ ہلاک اور برباد کر دیں گے. اسی لیے کہ جیسا کہ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا مال چوری ہو جائے, مال ہی چوری ہو جائے, یا مجھے ایسی کوئی بیماری لاحق ہو جائے جس کی وجہ سے جو ہے میرا 2 لاکھ ہے یعنی جو 1,95,000 ہے یہ جو ہے تمام میرے جو ہے بیماری کے نظر ہو جائے. ایسا ہو سکتا ہے. اس طرح کی کئی صورتیں بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی ڈکیتی ڈال سکتا ہے اس پر, یہ اس طرح کا کوئی جو ہے یعنی مال جو ہے اس کو برباد ہونے کا اندیشہ ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. تو تم جو ہے اللہ کے راستے میں
यानी हाथ खुले छोड़कर तुम खर्च करो। अब उखरवी एतबार से जो है, अब उखरवी एतबार से इसका अंजाम क्या है, यानी जो लोग ज़कात नहीं निकालते हैं, तो उखरवी एतबार से उसका अंजाम क्या है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फिज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। यानी जो लोग सोना चांदी का खजाना रखते हैं और अल्लाह के राह में खर्च नहीं करते, इन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दीजिए। यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुरूहुम। यानी जिस दिन जो है उनके खजाने को दोजख के आग में तपाया जाएगा, फिर इस दिन इनकी पेशानियों को क्या है, जिबाहुहुम व जुनूबुहुम, और उनके पहलुओं को, व ज़ुहूरुहुम, और उनके पीठों को जो है दागा जाएगा। फिर उनके यही दागा जगह ये है कि फिर अल्लाह ताला कहता है, मा कनब हाजा मा कनस्तुम लि अनफुसिकुम फज़ूकु मा कुंतुम तकनीज़ून। ये है जिसे तुमने अपने लिए खजाना बना रखा था, फज़ूकु मा कुंतुम तकनीज़ून, बस तुम अपने खजानों का जो है मजा चखो। यानी अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन्हीं के जमा किए हुए सोने और चांदी को जो है क्या है, तख्तियों की शक्ल में तपाएगा, उन्हें गर्म करेगा, फिर उन्हीं के जरिए उनके पहलुओं को, उनके पीठों को, उनके पेशानियों को जो है अल्लाह ताला दागेगा। ये जो है अपने सोना और चांदी को जो है जमा करके रखने वालों का ये अंजाम है, उखरवी तौर से इसका, इन लोगों का ये अंजाम है। फिर इसी तरह बाद रिवायतों में ये भी आता है कि इसके माल को जो है अजदे की शक्ल में लाया जाएगा, और ये अजदा अपने दोनों जबड़ों से इसको पकड़े रहेगा और डसते रहेगा और कहेगा, अना मालुका अना कंजुका। यानी जिसे तू अपना, यानी जिस माल को तू अपने तिजोरियों में, अपने बैंकों में जमा करके रखता था, यही वही में तेरा माल हूँ, वही में तेरा खजाना हूँ। ये जो माल है हमारे हक में अजाब का वसीला बन जाएगा कल कयामत के दिन। क्या है, यही माल जो हम जो है जिसकी ज़कात ना निकालते हुए हम जमा करके रखते थे, यही चीज जो है हमारे लिए अजाब का वसीला बन जाएगा अगर हम उसकी ज़कात नहीं निकालेंगे तो। अबू हुरैरा रावी कहते हैं कि जिन शख्स के पास, यानी जिस शख्स के पास भी ऊंट हो, अब ये तो सोना और चांदी उन लोगों का अजाब है, अब इसी तरह और उन लोगों पर भी ज़कात फर्ज है ना जिनके पास यानी जानवर जानवर हो। तो अल्लाह ताला के यानी जानवर है, अगर वो उनकी ज़कात नहीं निकालता है, साल पूरा होता है और वो मिकदार को पहुंचते हैं, निसाब की मिकदार को पहुंचते हैं, और उनका साल भी पूरा होता है लेकिन वो ज़कात नहीं निकालते हैं, तो ऐसे लोगों का अंजाम क्या है। तो जिस शख्स के पास ऊंट हो, या जिस शख्स के पास बकरियां हो, या गाय हो, भैंसे हो, तो उसकी ज़कात उसने ना निकाली हो, तो कल क़यामत के दिन, कल रोज महशर महशर के मैदान में जो है जहन्नम में जाने से कब्ल जो है ऐसे शख्स को अल्लाह रुसवा करेगा। क्या है, जहन्नम में जाने से कब्ल ही मैदान हश्र में जब तमाम लोग इकट्ठा रहेंगे, उन लोगों के सामने अल्लाह ताला इस शख्स को रुसवा करेगा। कैसे रुसवा करेगा अल्लाह ताला, इन भेड़ बकरियों के मालिक को बुलाया जाएगा, इसे लिटाया जाएगा, और इनके गायों को, इनके बैलों को, इनके गाय और बैलों के मालिक को भी लाया जाएगा, और इसी तरह ऊंटों के मालिक को लाया जाएगा, हश्र के मैदान में उसे लिटा दिया जाएगा। ऊंटों के मालिक को लाया जाएगा, फिर उसे हश्र के मैदान में लिटा दिया जाएगा। फिर इन जानवरों के पूरे काफिले को लाया जाएगा और इसके ऊपर से गुजारा जाएगा। ये ऊंट और बकरियां, ये गाय, ये सब के सब इसे रौंदते हुए एक एक करके गुजरेंगे। कैसी हालत में लाए जाएंगे। अब ये जो गाय, ऊंट, भैंस है, ये भेड़ बकरियां हैं, ये कैसी हालत में लाए जाएंगे। दुनिया में जिस तरह वो मोटे और तगड़े हुआ करते थे, सेहतमंद हुआ करते थे, ऐसी हालत में लाया जाएगा, और इनको अल्लाह ताला मोटा तगड़ा करेगा और इन्हें सींग देगा। वो अपने सींगों से जो है उसे मारेंगे, इसे रौंदेंगे, इसे कुचलेंगे, कुचलते हुए इसे जो एक एक करके गुजरते रहेंगे। जब कभी आखिरी जानवर गुजर गुजर जाएगा, तो फिर से पहले जानवर को लौटा दिया जाएगा। इस तरह ज़कात ना देने वाले को हश्र के मैदान में रुसवा किया जाएगा। फिर इसके बाकी गुनाहों की रोशनी में फैसला होगा। फिर इसकी सजा को पाने के बाद इसके बाकी जो आमाल है, उस आमाल के हिसाब की रोशनी में
اس کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ ہوگا۔ اسی لیے میری دینی بہنوں اور ماؤں، جو ہے زکوٰۃ نہ نکالنے کا انجام دنیا میں بھی بہت بڑا ہے اور آخرت میں بھی بہت برا ہے۔ مال کی محبت کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بخیلی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ جو ہے ہمارے لیے ہلاکت کا باعث ہے، ہمارے لیے کیا ہے بربادی کا باعث ہے۔ آج ہم دیکھیں ہم اپنے اوپر کتنا مال خرچ کرتے ہیں، ہم اپنے کپڑوں پر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، اپنے جوتوں پر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، اپنے زیورات پر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، اپنے خواہشات پر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے جو کہ 1,00,000 میں 2,500، اگر سونے کا یہ حساب ہے، یعنی 2 لاکھ ہے تو اس میں سے 5,000 نکالنا ہے، تو 1,95,000 روپے آپ ہی کے ہیں۔ اسی طرح جو ہے بہت کم مقدار میں ہے لیکن ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر طرح کا نصاب ہے، یہ جو مال جو ہمارے مال کو جو ہے حفاظت ہے، ہماری زکوٰۃ جو ہے ہمارے مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جب ہم اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہی مال جو ہے، جو ہمارے زکوٰۃ کا جو مال ہے، جو ہم فقراء اور مساکین پر خرچ کرتے ہیں، مصارف زکوٰۃ پر ہم خرچ کرتے ہیں، یہی مال جو ہے ہمارے باقی ماندہ ہمارے اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ تو اب لوگوں کا سوال یہ بھی ہے کہ مطلب اکثر لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ دینا ہے، تو کیا رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ تو نہیں، رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہر کسی کا زکوٰۃ کا دن اور مہینہ الگ ہے۔ ہر کسی کا دن اور مہینہ الگ ہے۔ جس دن بھی وہ صاحب نصاب ہوا اس سے 1 سال گزرا تو اسی دن اور اسی مہینے میں اس پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ جیسا کہ اگر کسی کو شوال کے مہینے میں جو ہے اس کے مال جو ہے مقدار کو پہنچی ہے، صاحب نصاب والا ہوا ہے شوال کے مہینے میں، پھر اگلے شوال کا مہینہ آیا ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر 1 سال گزرا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے آپ کو شوال کے مہینے میں زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اب اسی طرح لوگ جو ہے تاخیر کرتے ہیں، کیسے کہ رمضان کے مہینے میں ہم زکوٰۃ دیں گے تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ تو ہاں، واقعی میں ایسا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہر نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، تو اسی طرح زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کا بھی جو ہے ثواب بڑھ جاتا ہے، یہ میں اس کا انکار نہیں کرتی۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے کیا ہے رمضان کے مہینے کا کیا ہے ویٹنگ کرتے ہوئے، اس کا انتظار کرتے ہوئے جو ہے تاخیر کرتا ہے، تو اب اس میں جو ہے بہت زیادہ گیپ آ گیا ہے، تو اب کسی کے جو ہے اگر کوئی رجب کا مہینہ ہے، کسی کا ذی قعدہ کا مہینہ ہے، تو اب ان کیا کہتے ہیں ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اب اس کو ذی قعدہ کے مہینے میں جو ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، پھر اسے جو ہے اگلے ذی قعدہ کے مہینے میں پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر ہم جو ہے ذی قعدہ، پھر ذی الحجہ، محرم، اب یہ جو ہے کچھ بھی مطلب لے تو پھر اس کو جو ہے اگر وہ تاخیر کرتے ہو رمضان کے مہینے میں وہ نکالتا ہے اس نیت سے کہ مجھے زیادہ ثواب حاصل کرنا ہے، تو آپ جو ہے پھر آپ کیا کریں گے، ہر سال رمضان میں نکالیں گے۔ ہر سال رمضان میں نکالنے کی صورت میں آپ کو کیا ہوگا، ہر سال آپ جو ہے جتنے مہینے آپ پیچھے جائیں گے، ہر سال آپ کو ان پیچھے جتنے بھی مہینے چھوٹ گئے ہیں ان مہینوں کا آپ کو مطلب آپ اب سے گنہگار ہو سکتے ہیں۔ اصل میں زکوٰۃ میں کیا ہے، آپ جیسے آپ کا زکوٰۃ فرض ہوئی، آپ کا مال جو ہے وہ آپ کا نہیں ہے، اب وہ زکوٰۃ کا جو مال ہے صاحب نصاب، جیسے ہی وہ صاحب نصاب ہوا، جیسے اس پر سال گزرا، اس مال کو ان کے حقداروں تک پہنچانا اور اس کے فرض سے آپ کو سبق دوش ہونا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں رمضان کے مہینے میں روزے فرض ہیں لیکن میں بغیر شرعی عذر کے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں رمضان کے علاوہ میں اگر میں روزہ رکھوں تو ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں رمضان کے کیا ہے کہ میں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھوں گا، دوسرے مہینے میں روزہ رکھوں گا، اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں آج کی نماز کل پڑھوں گا بغیر عذر کے، تو اس کو تو نماز جیسا ہی وقت آئے گا اس پر نماز جو ہے فرض ہو جائے گی، اس کو اس فرض کو ادا کرنا ہے۔ انسان جب تاخیر بھی کرتا ہے قضا بھی کرتا ہے تو اس کی نیکیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی رمضان کے مہینے میں روزے فرض ہے اور بغیر شرعی عذر کے وہ دوسرے مہینوں میں رکھتا ہے
تو کیا اس کا روزہ قبول کیا جائے گا؟ بغیر شرعی عذر کے اس کے روزے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اب زکوٰۃ کے مسئلے میں کیا ہے، اگر آپ تاخیر سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا تو ہو جائے گی، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن آپ ساتھ میں گنہگار بھی ہوں گے۔ دوسرا خسارہ آپ کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے ایک خسارہ تو یہ ہے کہ آپ جو ہے گنہگار بھی ہوتے رہیں گے، اور جو ہے آپ سے اس کا حساب کتاب کا جو معاملہ ہے وہ ٹل جائے گا، زکوٰۃ ادا کرنے سے حساب و کتاب کا معاملہ تو ٹل جائے گا۔ لیکن پھر دوسرا مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ زکوٰۃ نکالنے سے پہلے آپ کی وفات ہو جائے، پھر آپ کی زکوٰۃ کون نکالے گا؟ اب جو ہے اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے، وہ صاحب نصاب ہے، تو وہ جو مال ہے وہ تو وراثت میں بٹ جائے گا، تو کیا آپ کی اولاد آپ کا جو ہے آپ کی زکوٰۃ نکالے گی؟ جیسے ہی زکوٰۃ کا مال آپ کے اولاد میں تقسیم ہوگا تو اس کے وہ جو مال جیسے تقسیم ہوتا ہے وہ جو ہے اس مال کی مقدار کم بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ نہیں نکال سکتے ہیں۔ وہ مال ان کا ہوا تو وہ لوگ اگر وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے تو وہ لوگ ان کا زکوٰۃ کا نصاب زکوٰۃ نکالیں گے۔ اگر آپ اس زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچے اور آپ نے تاخیر کرتے ہوئے اسی حالت میں آپ کا انتقال ہوا تو پھر آپ کو جو ہے اس زکوٰۃ کے نصاب کو نہ ادا کرنے کی صورت میں آپ کو ضرور اس کا گناہ اور اس کا عذاب ملے گا۔ اس لیے میرے دین بہنوں اور ماؤں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ نکالیں، جس مہینے میں بھی، جس تاریخ کو بھی، جس وقت بھی ہم پر زکوٰۃ جو ہے فرض ہوتی ہے، ہم جو ہے زکوٰۃ کو نکالیں، کیونکہ ہر کسی کا ایک دن مخصوص ہوتا ہے، ایک تاریخ، ایک مہینہ مخصوص ہوتا ہے جس میں وہ جو ہے صاحب نصاب ہوتا ہے۔ جس دن وہ صاحب نصاب ہوا اسی دن اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، یہ یاد رکھیے۔ آپ کو اپنے فرض سے سبکدوش ہونا ہے، اپنے فرض کو اپنے سر پہ سے نکال دینا ہے، ختم کر دینا ہے اس کو ادا کر کے۔ اب یہ جو ہے میں جتنا بھی میں اب تک بیان کی ہوں، یہ جو ہے صدقے کے یعنی زکوٰۃ کے فرض زکوٰۃ کے بارے میں تھا۔ اب یہ فرض زکوٰۃ ہے، تب اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرض زکوٰۃ کے علاوہ نفلی زکوٰۃ کا بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کو اپنے مسلمانوں کو جو ہے اپنے بندوں کو جو ہے اس کی تاکید فرمائی ہے اور اس کی اہمیت کی طرف بار بار ترغیب دلائی ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے جتنی مرتبہ جو ہے کیا ہے نماز کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے کہیں زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نفلی صدقہ اور زکوٰۃ کی طرف اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی ہے اپنے بندوں کو، یعنی اس کو ابھارا ہے، اس کی طرف بار بار ترغیب دلائی ہے، اس لیے کہ مال کی جو محبت ہے انسان کے اندر وہ بہت زیادہ شدید ہے۔ انہ لحب الخیر لشدید، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ انسان جو ہے مال کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز سے زیادہ صدقہ اور خیرات کی جو ہے اہمیت پر جو ہے بار بار اپنے بندوں کو ابھارا ہے، اس کی اہمیت کی طرف اجاگر کیا ہے۔ تو ابھی جو ہے کچھ لوگ جو ہے زکوٰۃ جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کر کے وہ لوگ جو ہے نیکیوں کو جو ہے بے بہا نیکیوں کو جو ہے سمیٹ لیتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر جو ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن مال اتنا ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات نفلی صدقہ دے کر اپنے مقام کو بلند کر سکتے ہیں۔ اب تو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یہ تو نیکیوں کا بے بہار جو ہے نیکیوں کا بہار کا مہینہ ہے، تو میں جو ہے صدقہ خیرات کی اہمیت پر بھی جو ہے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ تو سب سے پہلے اب صدقے کی اہمیت اور اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب جو ہے ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو ابو موسیٰ اشعری اس کے راوی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کل مسلم صدقۃ، ہر مسلمان پر صدقہ ضروری ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اگر وہ اس کی طاقت نہ پائے، یعنی اگر وہ صدقہ کرنے کی طاقت نہ رکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقْ، یعنی وہ اپنے ہاتھوں سے کمائے، خود اپنے آپ کو بھی نفع پہنچائے، پھر وہ صدقہ کرے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھے یا اسے بھی نہ کر پائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرورت مند، حاجت مند، مجبور شخص کی مدد کرے، یعنی جو بھی ضرورت مند ہے، مجبور شخص ہے، اس کی وہ مدد کرے جس طرح سے بھی چاہے۔ پھر انہوں نے کہا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھلائی کا حکم دے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر وہ اس بھلائی کا حکم بھی نہ دے سکے، اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھ سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسا کرو کہ تم برائی سے رک جاؤ، کیونکہ یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور جو ہے اور صدقے کی ایک اہمیت اور اس کا ایک مقام، یہ صدقے کی اہمیت اور اس کا مقام و مرتبہ، اس سے بھی ہم لگا سکتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص قیامت کے دن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ ہر کوئی اپنے صدقے کے سائے،
یہ نہیں کہا گیا ہے دیکھیے صدقے کے سائے میں ہوگا، زکوٰۃ کے سائے میں نہیں۔ مطلب ہر شخص یعنی اس دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں، اگر مطلب اپنے قیامت کے دن جب جو ہے ہمارے قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے سایہ ہو تو ہم جو ہے ہم ضرور جو ہے صدقہ کریں، چاہے ہم اپنی استطاعت کے مطابق چاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو صدقہ کرے، اور اس صدقے کو اپنے لیے قیامت کے لیے سایہ بنائے، جس دن جو ہے یعنی سورج ہمارے سر پر کھڑا ہوگا۔ یاد رکھیے اس دن کے لیے تیاری کریے۔ اسی طرح جو ہے اب کچھ لوگ جو ہے اب جو شخص جو ہے صدقہ کیے بغیر مر گیا تو اس کے لیے صدقہ نہ کرنا حسرت بن جائے گی، یعنی وہ چاہے گا کہ میں صدقہ مطلب کاش مجھے دنیا میں ایک اور موقع مل جاتا، کچھ وقت کے لیے مجھے کچھ مدت کے لیے کچھ وقت کے لیے مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاتا اور میں صدقہ کرتا۔ تو یہ جو ہے قرآن کی آیت جو ہے اس کی دلیل ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت میں جو آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ یعنی ان میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی اس رزق میں سے یعنی خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، پھر وہ کہے کہ اے میرے رب تو نے مجھے قریب کی مدت تک مہلت کیوں نہیں دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو شخص بھی صدقہ نہیں کرے گا، مطلب کیا ہے اس کے پاس مال ہے لیکن انہوں نے صدقہ نہیں کیا ہے، تبھی وہ دوبارہ دنیا میں آ کر صدقہ کرنے کی خواہش کرے گا نا۔ تو یعنی جو بھی جو ہے صدقہ کیے بغیر مر گیا وہ آخرت میں جو ہے اپنے آپ پر افسوس کرے گا کہ کیوں میں نے اللہ کے راہ میں صدقہ کیوں نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ اب یہ جو مرنے والا ہے تو یہ کیوں صدقے کی ہی خواہش کیوں کرے گا؟ تو علماء اس کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے انسان کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی وقت درکار ہوتا ہے۔ وہ اپنے مال کو یوں نکالے اس ہاتھ میں دے اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اس کا صدقہ ہو گیا، اس کا وہ نیکی کو پہنچ جاتا ہے۔ دوسرے نیک اعمال کرنے کے لیے اسے وقت لگتا ہے لیکن صدقہ کرنے کے لیے اسے وقت نہیں لگتا۔ اس ہاتھ سے لیا اس ہاتھ میں دے دیا، اس کا صدقہ ہو گیا اور وہ نیکیوں کو پا لیا۔ اسی لیے جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے سب سے کم وقت جو لگتا ہے وہ صدقے کے لیے، اس لیے قیامت کے دن جو ہے وہ صدقے کی خواہش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے مطلب دوبارہ دنیا میں بھیجے تاکہ وہ صدقہ کر کے نیک لوگوں میں اس کا شمار ہو جائے۔ پھر اسی طرح جو ہے اب جو ہے جو لوگ مال کی محبت کو جو ہے اپنے دنیا میں مال کی محبت کو جو اپنے دل میں رکھتے ہیں ان کے لیے خسارہ کہا گیا ہے۔ مال کو جو جمع کر کے رکھتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ خسارے میں ہے۔ مگر ایسے لوگوں کا خسارہ، ایسے لوگوں کا بچاؤ ممکن ہے، مگر کیسے؟ تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کعبہ کے سائے میں تھے اور فرما رہے تھے ہم الاکثرون ورب الکعبہ، ہم الاکثرون ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم یہی لوگ گھاٹے میں ہیں، رب کعبہ کی قسم یہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ ابو ذر کہتے ہیں جو راوی ہے وہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، کیا مجھ میں کوئی چیز دکھائی دی ہے، آخر میں نے کیا کیا ہے؟ میں آپ کے پاس بیٹھ گیا اور آپ مسلسل یہی جملہ فرما رہے تھے، مجھ سے خاموش نہ رہا گیا اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مجھ پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہ گھاٹے والے کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا اکثرون اموالا الا من قال ہاکذا ہاکذا، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو زیادہ مال والے ہیں، یعنی پھر آپ نے جو ہے یہی وہ لوگ ہیں جو زیادہ مال والے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے دائیں بائیں آگے پیچھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سوائے اس کے جو یوں کرے یعنی اس طرح مال کو وہ خرچ کرنے والے خسارے میں نہیں ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں جو ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مال کی فتنے سے صرف وہی شخص بچ سکتا ہے جو اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ مال خرچ کرنے کی اب ایک قسم جو ہے زکوٰۃ ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب مال پر جو ہے زکوٰۃ کی شکل میں جو ہے اس پر ایک بار فرض کیا ہے۔ اس کی ادائیگی ضروری ہے اور اس کی جان بوجھ پر کوتاہی کرنے والا وہ جو ہے مجرم اور آخرت میں وہ جو ہے دردناک عذاب کا مستحق ہوا۔ لیکن مال کی محبت کو دل سے نکالنے یا کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے
اپنے بندوں کو زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے، اور اپنے بندوں کو اس کی ترغیب دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے اس کے فضائل بیان کیے ہیں۔ اب قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی جتنی تاکید کی گئی ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہی مشکل ہے۔ آج کا جو مسلمان ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جو صرف سال میں زکوٰۃ دے کر سمجھتے کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ بھائی آپ صاحب نصاب بھی تو ویسے ہی ہیں، آپ جتنا مال خرچ کریں گے تو اتنے ہی صاحب نصاب ہوئے نا، آپ کے پاس اتنا ہی مال ہے نا۔ اسے یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے اس پر فرض ہے اور اسے حال میں اسے ادا کرنی ہے اگر وہ صاحب مال ہے تو۔ لیکن اللہ تعالیٰ بندے سے اس کے علاوہ بھی خرچ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، صرف زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ بندے سے اس کے علاوہ بھی خرچ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اب یہ بات بھی جو ہے اب ساری کے اب جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے زکوٰۃ کا وہ مستحق نہیں ہے، اس کو تو وہ تو رزق دینے والا ہے، وہ خود رزق دینے والا ہے، وہ تو اپنے مخلوقات کی طرف سے کسی کی تعاون یا مدد کا وہ محتاج نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آدھی رات کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، ہم جو ہے ایک حدیث مشہور ہے جو ہم بار بار سنتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے کب؟ رات کے آخری وقت میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت، یہ بخاری کی حدیث ہے، دیکھیے بخاری یا مسلم کی حدیث ہے، یہ روایت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرماتا ہے کہ من یدعونی فاستجیب له او یسألونی فاوتیہ ثم یقول من یقرض غیر عدیم ولا ظلوم۔ یعنی من یدعونی فاستجیب له، یعنی کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اسے قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں۔ یعنی اللہ تعالیٰ آخری وقت میں تہجد یعنی جو رات کا آخری وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر یہ فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کون ہے جو قرض دے، جبکہ کون ہے جو مجھے قرض دے، کوئی ہے جو اسے قرض دے جو نہ کہ فقیر ہے اور نہ ہی وہ ظالم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کہتے کون ہے جو قرض دے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لیے قرض کا مطالبہ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرض کا مطالبہ اس لیے کر رہا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ جو ہے فقیر ہے اور نہ ہی وہ یعنی وہ ظالم ہے، اس لیے نہیں ہے، بلکہ حدیث کے آخری جو جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ہی فقیر ہے نہ ہی کیا ہے ظالم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی وجہ سے یعنی فقیر ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، بلکہ وہ خود سب کو عطا کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے اس انداز میں مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی میراث تو اللہ تعالیٰ کی، یعنی آسمان و زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، آسمان و زمین کا وارث اللہ تعالیٰ ہے، یہ تمہارا مال نہیں ہے جس کو تم اپنا مال سمجھ بیٹھے ہو۔ پھر تم کیوں اللہ تعالیٰ کے مال میں سے خرچ نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ اپنے مال کو جس سے چاہے جب چاہے لے سکتا ہے۔ اب اسی طرح ہمیں غریبوں کو محتاج اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ ہمیں اگر ہمیں غریبوں اور محتاجوں ضرورت مندوں کی مدد کرنے کو کہتا ہے تو یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ دیکھیے یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، کیونکہ ورنہ اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے، وہ چاہے تو دنیا کے تمام غریبوں کو اتنا عطا کر دے کہ دنیا میں کوئی غریب ہی نہ رہے۔ یہ غریب تو مال والوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھے ہیں۔ بھلا یہ مالدار جن کو اللہ ہی نے مال سے نوازا ہے وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے غریبوں پر خرچ کرتے ہیں یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اس میں اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اس میں اس کے علاوہ کسی اور کا اس میں فائدہ نہیں ہے۔ اگر وہ کنجوسی اور بخیلی کرتا ہے تو تب بھی اس کا اپنا ہی نقصان ہے، جیسا کہ ہم قرآن کی ایک آیت سے ہم دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر کوئی تم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ سنو تم وہ لوگ ہو، تم بلائے جاتے ہو تاکہ تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو، یعنی تم وہ لوگ ہو کہ تم اللہ کے راہ میں، تمہیں بار بار اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ تم میں سے جو کچھ وہ ہے جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے بخیلی کرتا ہے در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم ہی محتاج اور فقیر ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تو غنی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تم سے اس لیے مال کا مطالبہ کرتا ہے
تاکہ تمہارے آخرت سمجھ آئے، تاکہ اس میں تمہاری ہی بھلائی ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھ چڑھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں یا دنیا میں اللہ تعالیٰ سے نوازے۔ تو اسی لیے دولت مندوں کو، یہ مالدار لوگوں کو، یہ جس کے بھی پاس اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی، جتنا بھی مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ کبھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ اسی کا حقیقی مالک بھی ہے۔ تو یہ تو صرف اس کے مال کا امین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بس اللہ تعالیٰ نے اس کا امانت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو اس مال کو جو ہے اس کو اپنے بندوں کو نوازا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں پر بھی جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا، آپ ضرور دیکھیں گے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی یاد کرائی ہے کہ اس مال میں سے خرچ کرو جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت میں اب دیکھیے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ لوگ جو ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مومنوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق کے طور پر دیا ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، یعنی تم خرچ کرو جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ، تم خرچ کرو اس مال میں سے خرچ کرو جس کا اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے، تمہیں امین بنایا ہے، تمہیں اس کا مالک بنایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس مال کو اس کو جو ہے اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ مال جو ہم نے تم کو دیا ہے یہ ہماری طرف سے دیا ہوا مال ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تو تمہاری طرف، یہ تمہارے پاس امانت ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے۔ تو اب اسی طرح صدقے کا جو اجر و ثواب ہے یہ جو ہے عام دنوں میں ہم دیکھیں گے تو بہت زیادہ ہے۔ جیسا کہ ہم عام دنوں میں اگر ایک نیکی کرتے ہیں تو ایک نیکی کا ثواب کیا ہے، 1 سے 10 ہے۔ اب اسی طرح لیکن صدقے کا جو ثواب ہے وہ 1 سے 10 تک نہیں ہے۔ دیکھیں ہم قرآن کی آیت کو ہی دیکھ لیتے ہیں، یعنی اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کا جو ہے وہ بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے اجر و ثواب کے بارے میں اگر ہم قرآن آیات اور احادیث نبویہ میں اگر ہم غور کریں گے، ہم جو انداز اختیار کیا گیا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو کسی نیک عمل کے بارے میں نہیں کیا گیا۔ نہیں، انفاق فی سبیل اللہ کے اجر و ثواب کے بارے میں قرآن اور احادیث نے جو بھی انداز اختیار کیا ہے وہ کسی نیک عمل کے بارے میں نہیں کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم چند آیات اور احادیث کے ذریعے ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یعنی ان لوگوں کی مثال ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اپنے مالوں کو جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، کیا ہے ان کی مثال، کیا ہے، ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے 7 خوشے اگائے، یعنی ایک دانے سے 7 خوشے نکلے، پھر ہر خوشے میں سے 100 دانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑا چڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت رکھنے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو 1 سے لے کر 700 گنا تک اس کو بڑا چڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی 700 گنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی نیت کے مطابق واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اور بھی بڑا چڑھا کر اور بھی بڑا چڑھا کر جو ہے اسے عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ دلوں کی کیفیت کو جاننے والا ہے۔ انسان کی دلی کیفیت جیسے ہوگی اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح بڑا چڑھا کر جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں بڑا چڑھا کر اسے نیکیاں عطا کرے گا، یہ بتایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ خوب سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی، اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے۔ پھر اس طرح اب یہ جو اس کی مثال جو ہے کس طرح، اس کی مثال کی وضاحت کچھ اس طرح ہے جسے ہم دیکھیں گے، جیسے ایک دانہ زمین میں اگانے سے پہلے 700 دانے خوشے پر اگاتے ہیں۔ اب اسی طرح جو شخص اللہ کے راہ میں کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 700 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کے راہ میں کوئی چیز خرچ کرے تو اس کے لیے وہ چیز جو ہے 700 گنا تک بڑھا کر لکھ دی جاتی ہے۔ جیسا کہ ابو مسعود کیا بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹنی لے کر حاضر ہوا جس کی نکیل ڈالی ہوئی تھی، یعنی اونٹ میں نکیل ڈالی ہوئی تھی۔ اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ اونٹنی فی سبیل اللہ وقف ہے، میں اللہ کے راستے میں وقف کر دینا چاہتا ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس کے بدلے میں قیامت کے دن
700 نکیل والی اونٹنیاں ملیں گی، یعنی اللہ تعالیٰ اسی کے مثل جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں 1 سے لے کر 700 گنا تک تمہیں بڑھا چڑھا کر اسی جیسے اونٹنیاں تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ پر جو ہے اس صدقے کو قرض حسنہ سے تعبیر کیا ہے، یعنی قرض حسنہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ قرض حسنہ دے بس وہ اس کے لیے بڑا چڑھا کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اس کی مقدار نہیں بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اگر کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مال کو اتنا بڑھا چڑھا کر دیتا ہے کہ اس کا اندازہ انسان لگا نہیں سکتا۔ جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی قرض حسنہ کا ذکر کیا ہے وہاں پر اس کی مقدار کو نہیں بتایا ہے، لیکن تو دیکھیے تو اب قرض حسنہ بھی ہم کس سے دے رہے ہیں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آسمان و زمین کا وارث ہے، مالک ہے، ایسے مالک کو جو ہم اللہ تعالیٰ کے یعنی قرض حسنہ دے رہے ہیں تو کیا ہم گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے راہ میں جو ہے قرض حسنہ دے، بہترین قرضہ دے، اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے اس کے اجر و ثواب کو بڑا چڑھا کر لوٹائے گا۔ یا واپسی کی صورت بھی ایسی بھی ہو سکتی ہے، اجر و ثواب کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اسی مال کو بڑا چڑھا کر دنیا میں بھی ہمیں دے سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہے۔ اب اسی طرح بعض احادیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو مال جو ہے بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کرتا ہے، اتنا بڑا کرتا ہے، اس کی اتنی نشو نما کرتا ہے کہ حتیٰ کہ وہ بڑھ کر پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ تو یہ صدقے کے اجر و ثواب کی کثرت کی دلیل، یعنی صدقہ کثرت کی دلیل ہے۔ جیسے کہ اسے ایک حدیث ہے جس کو اس کے جو راوی ہے ابو ہریرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کو قبول فرماتا ہے۔ دیکھیے اب صدقے کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ کمائی، اس کا جو مال ہے وہ حلال کا ہو، تبھی اس کے مال کو قبول کیا جائے گا، تبھی اللہ تعالیٰ اس کے مال کو قبول کرے، یہ بھی شرط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، یعنی اگر وہ کھجور کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں حلال کمائی سے حلال کمائی سے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے۔ پھر اس صدقے کرنے والے کے لیے اس طرح نشوونما کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے جانور کو، چھوٹے بچے کو پال پوس کر یعنی بڑا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اس چھوٹے سے صدقے کو، ایک کھجور کے برابر صدقے کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، یہاں تک اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ وہ صدقہ بڑھ چڑھ کر پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ایسے حالت میں دے گا کہ وہ دنگ رہ جائے گا، یعنی پہاڑ کے برابر اس کے صدقے کو برابر کر دے گا۔ پھر اسی طرح اب ہم میں سے کہے، اب کچھ لوگ جو ہے صدقے کے یہ جو ہے دنیاوی فوائد بھی ہیں، اس میں اخروی فوائد بھی ہیں ہمارے لیے۔ تو اگر ہم دنیاوی اعتبار سے بھی ہم دیکھیں تو یہ ہمارے لیے مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں سے نجات کا بھی ذریعہ ہے، غموں سے نجات کا بھی ذریعہ ہے، بیماریوں سے نجات کا بھی ذریعہ ہے، اسی طرح عذاب سے نجات کا بھی ذریعہ ہے۔ تو چلے میں ایک عذاب سے نجات کا بھی ذریعہ ہے، تو یہ غموں سے نجات کا ذریعہ کیسے، مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ کیسے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یعنی تم میں سے کسی کو بھی اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اسی کی وجہ سے ہے کہ تمہارے ہاتھوں نے اسے کمایا ہے، یعنی تمہارے ہاتھوں نے اسے کمایا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت چیزوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ درگزر ہی کر دیتا ہے، ورنہ تمہیں اگر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی سزا دینے لگے تو تمہاری لسٹ ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں جو کچھ بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہوں کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے انسان تو اس کے گناہوں کی پاداش میں انسان کو بہت سے مصائب کو، پریشانی کو جھیلنا پڑتا ہے، یعنی اس کے گناہوں کے سلسلے میں بھی، پاداش میں بھی اسے مصائب آتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ اگر بندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے اور کثرت سے نیک اعمال کرے، جہاں پر وہ دیگر نیک اعمال کرے تو وہیں پر جو ہے ان مصائب و آلام سے نجات سے بچنے کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے وہ صدقہ و خیرات بھی جو ہے اس کے لیے بہت ہی بڑی کارآمد چیز ہے۔ یعنی اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو صدقہ و خیرات جو ہے بڑی ہی کارآمد چیز ہے، بڑی بڑی آفتوں اور مصیبتوں جو ہے اس صدقے کے ذریعے وہ ہے ٹل جاتی ہے۔
جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤ مرضاکم بصدقہ، تم اپنے مریضوں کی جو ہے اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ کے ذریعے. یعنی یہ جو ہمارا جو صدقہ ہے، یہ ہمارا جو صدقہ ہے یہ جو ہے ہمارے لیے بیماریوں سے بھی نجات کا ذریعہ ہے. یعنی جس سے بیماری سے ہم بیماری کا علاج بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم اگر کوئی ہم پر کوئی مصیبت لاحق بھی ہے، کوئی پریشانی، کوئی غم ہم پر لاحق ہے، تو ہم اس پریشانی اور اس غم کا ازالے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر سکتے ہیں. کیوں ہم صدقہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو لوگ الذین ينفقون فی السراء والضراء، تو انہیں جو بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے فی السراء والضراء یعنی مطلب خرچ کرتے ہیں، اور مطلب خوشحالی میں بھی ہو، غم میں ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اعلانیہ طور پر بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، ظاہری طور پر بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں ہر طرح کے خوف اور غم سے جو اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے گی. یہ آخرت کے طور پر، آخرت کے طور پہ جو ہے یہ انجام ہے. تو دنیا میں بھی اس کے فوائد ہے، دنیا میں بھی غم و پریشانی سے وہ محفوظ رہے گا، اور آخرت میں بھی اگر وہ آخرت کے اعتبار سے بھی وہ غم اور پریشانی، مصیبتوں اور بیماریوں سے یہ نجات کا ایک ذریعہ ہے. اسی طرح جیسا کہ اب شیطان کیا ہے، اب شیطان جب بھی کوئی مسلمان اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کرے گا تو شیطان اس کے ذہن میں یہ بات ضرور ڈالے گا کہ صدقہ کرنے سے تمہارا مال کم ہو جائے گا، تم فقیر ہو جاؤ گے. اب جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے برعکس یہی انسان جب فضول خرچی کرتا ہے تو دنیاوی کاموں بے جا خرچ کرتا ہے تو شیطان اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، تب کچھ نہیں کہتا ہے. جیسے وہ صدقے کا معاملہ آتا ہے تو اللہ شیطان اسے یعنی ڈرانے دھمکانے لگتا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے تو تم جو ہے فقیر ہو جاؤ گے، تم محتاج ہو گیا ہے کہ تمہارے پاس سے ختم ہو جائے گا تمہارے پاس، اب تم کیا کرو گے، تمہاری یہ ضرورت ہے، تمہاری وہ ضرورت. شیطان جو تمام ضرورتوں کو جو ہے اس وقت یاد دلائے گا. جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا خاکے کو جو ہے قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا ہے کہ الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. شیطان تمہیں جو ہے فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے، فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور فقر و فاقہ کی سے ڈراتا ہے اور برائی کی طرف تمہیں لے کر جاتا ہے، فحش کاموں کی طرف تمہیں لے کر جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کے برعکس جو ہے مغفرت کا اور اس کے ذریعے سے مغفرت منہ، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس صدقے کے ذریعے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، وفضلا اور فضل کا اللہ تعالیٰ جو ہے وعدہ کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی کیفیت کو جاننے والا بھی ہے. جیسا کہ ہم دیکھ لیں کہ کوئی انسان جو ہے اگر کوئی چندہ لینے کے لیے آئے، مسجد کا چندہ یا مدرسے کا چندہ لینے کے لیے آئے، تو ہم جو ہے دینے کے لیے نیچے اوپر ہوتے ہیں. جیسے ہی آتے ہیں، ارے وہ مسجد والے آئے ہیں، ارے وہ چندہ جمع کرنے والے ہیں، چھوڑ دو، لے دیتے، ہم جواب نہیں دیتے. یعنی ہمارے پاس 50 روپے 100 روپے بھی جو ہے مسجد کے لیے نہیں نکال سکتے، ہمارا دل بہت ہی تنگ ہو جاتا ہے اس وقت. لیکن جیسے ہی مہینہ ہو جائے، جیسے ہی سال ہو جائے، ہم جو ہے اپنے فون کا بیلنس دلاتے ہیں، نیٹ بیلنس دلاتے ہیں، نیٹ ورک لگاتے ہیں، لیکن تب ہمارے دل میں ذرا سی بھی خرش نہیں آتی ہے. کیوں نہیں بھائی، ہم کریں گے تو اس سے بہت سے فائدے ہیں، پورے گھر والے اس کا استعمال کریں گے. یعنی اس وقت شیطان ہمیں نہیں ڈراتا ہے. دیکھیے برائی کے جب کام ہوتے ہیں تو شیطان ہمیں بہت آسانی سے ہمیں جو ہے فسلاتا نہیں، لیکن جیسے ہم نیکی کا کام کرتے ہیں تو ہمارے دل کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور طرح طرح کی چیزیں ہمارے ذہن میں لا کر یاد دلاتا ہے کہ تمہاری فلاں ضرورت ہے، تمہاری فلاں ضرورت ہے، کیا کرو گے. انہیں اللہ تعالیٰ نے شیطان اس طرح ہمیں ڈراتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ مغفرت کا سوال کیا ہے، نہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور ان کے لیے اور بڑا چڑھا کر دینے کا بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سے وعدہ کیا ہے. دیکھیے اب اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یعنی کہ قرآن مجید میں حدیث قدسی ہے، قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ کے زبان جی آسل نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن الفاظ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں بیان کرتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم کے بیٹے، یا ابن آدم انفق علیکا، یعنی اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، تم پر بھی خرچ کیا جائے. انفق علیکا یعنی تو خرچ کر، انفق علیکا یعنی انفق تو خرچ کر، انفق علیکا تجھ پر بھی خرچ کیا جائے. یعنی شرط رکھی گئی ہے کہ تم اگر اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر بھی خرچ کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑا چڑھا کر اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور عطا کرے گا. اب جو ہے ایک حدیث ہم لوگ جو ہے بار بار سنتے ہیں، سنے بھی ہوں گے لیکن مشہور ہے. کیا ہے
کہ یہ حدیث کسی سے مخفی نہیں ہے، تو میں اس حدیث کا کیا ہے، دیکھیں اس کے راوی جو ہے ابو ہریرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر روز جس میں بندہ جو ہے صبح کرتا ہے تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ مال کے روکنے والے کو اس کے مال کو تخف کر دے، یعنی جو بھی اپنے مال کو روکے رکھتا ہے اس کے مال کو تو ختم کر دے، اسے بیکار کر دے، اسے باطل کر دے، اسے ختم کر دے، ہلاک اور برباد کر دے. تو اب جو ہے جو شخص بھی چاہتا ہے کہ وہ فرشتے کی دعا لے، ہر دن وہ دعا لے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہر دن کچھ نہ کچھ صدقہ کرے، ہر دن کچھ نہ کچھ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرے. اب صدقے کی یہ شکل بھی تو ہو سکتی ہے نا، یعنی جیسے انسان کیا ہے صدقے کی یہ شکل بھی ہو سکتی ہے کہ اب انسان کیا ہے روز آپ اپنی استطاعت کے مطابق، ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق دل کھول کر 5 روپے 10 روپے جو ہے 10 روپے 20 50 100 اپنی استطاعت کے مطابق، آپ کے روز کی استطاعت جیسی بھی ہوگی آپ جو ہے اس کو اکٹھا جمع کریے. اکٹھا جمع کرنے کے بعد جیسے ہی آپ کو کوئی ضرورت مند، جیسے ہی آپ کو کوئی بھی ضرورت مند جو ہے آپ کو بول کر نہیں آتا ہے، بول کر کبھی نہیں آتا، ایسے بھی دنیا میں ضرورت مند بہت سارے لوگ ہیں، ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں. اور ہم جو ہے ہر کوئی جو ہے زکوٰۃ کے جو ہے فرض زکوٰۃ کی طرح، یعنی جو مالداروں کی طرح ہر کوئی جو ہے ان لوگوں کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا ہے، کیونکہ کوئی مڈل کلاس بھی ہے. تو سماج میں ہر کوئی امیر نہیں ہے کہ اس کے پاس ہر کسی کی وہ مطلب وہ مدد کر سکے، لیکن ہم اس طرح تو ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم مال کو جو ہے تھوڑا 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 کر اکٹھا کریں. جیسے ہی ہمیں کوئی ضرورت مند نظر آئے ہم اس مال کو اکٹھا کر کے اس کو دے دیں، تو آپ کو ہر دن کا بھی آپ کو جو ہے ثواب مل جائے گا، ہے نا. یہ ہے. پھر اس طرح اور بھی جو ہے ہمیں جو ہے اس طرح ہمیں جو ہے صدقہ کرنے کی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے، کہ ہم یہ امید رکھنا چاہیے کہ اب میں خرچ کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور دے گا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اور کیا ہے، اب لوگوں میں جو ہے اب صدقہ میں جو ہے کئی صدقے تو بہت سارے ہیں، لیکن افضل صدقہ کیا ہے؟ تو افضل صدقہ کیا ہے، یعنی وہ صدقہ ہے جو انسان جو ہے کب انسان جو ہے جو ہے انسان جب جو ہے تندرست کی حالت میں کرے، ان جو انسان صحت مند ہے تندرست کی حالت میں جو انسان صدقہ کرتا ہے وہ سب سے افضل صدقہ ہے، افضل صدقوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اب جو ہے ایک شخص جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صدقہ جو تندرستی کی حالت میں کرے، تجھے غربت کا خوف ہو، یعنی اسے یہ تجھے اس چیز کا خوف ہے کہ اگر تو یہ مال کو جو مال تیرے پاس ہے اگر وہ مال تو اللہ کے راہ میں خرچ کر دے گا، تجھے اس چیز کا خوف رہے گا کہ یہ مال تجھے فقیر کر دے گا، تجھے محتاج کر دے گا، یعنی غربت کا خوف ہو تجھے یہ مال کے خرچ کرنے سے. پھر وہ دولت کی خواہش بھی رکھتا ہو، پھر ساتھ میں تو دولت کی خواہش بھی رکھتا ہو، تجھے غربت کا خوف ہو اور دولت کی خواہش بھی ہوئی، نہیں دولت کی خواہش رکھتے ہوئے بھی تجھے اس مال کے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے غربت کا بھی خوف ہو، تب بھی تو جو ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرے، تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے. اور صدقہ کرنے میں دیر نہ کرے، کہیں جان نکلنے لگے تو پھر کہے کہ فلاں کے لیے اتنا صدقہ، فلاں کے لیے اتنا صدقہ، حالانکہ اس وقت تیرا مال غیروں کا ہو چکا ہوتا ہے. یعنی انسان جو ہے صحت مندی کے حالت میں صدقہ کرے، یہ تو بہت بڑی بات ہے. ورنہ بیمار ہے، کوئی انسان بیمار ہے تو انسان جو ہے کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں بیمار ہوں، میری تکلیف ہے، اب میں اس مال کا کیا ہی کروں. اب اس کے دل سے جو ہے مال کے جب بیمار پڑتا ہے انسان، اس کے دل سے ہر طرح کی محبت، دنیا کی ہر طرح کی محبت، مال کی محبت بھی جو ہے اس حالت میں جس وقت وہ بیمار رہتا ہے تبھی تک یاد رکھیے، تو اس کے دل میں جو ہے دنیا کے ہر قسم کی محبت اور مال کی محبت بھی اس کے اندر سے ختم ہو چکی ہوتی. تو ایسی صورت میں وہ اپنی بیماری کے لیے، اپنی صحت کے لیے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہے تو یہ افضل صدقہ نہیں ہے، بلکہ اب اس وقت تو اگر وہ مر گیا تو وہ صدقہ اللہ تعالیٰ کہہ دیں. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی یہ حدیث ہے کہ یہ تو مال جو ہے فلاں کی اگر جب تو اس وقت کہے، جب تو مطلب صدقہ کرنے میں دیر نہ کہے، کہ جان نکلنے لگے، جب جان نکلنے لگے تو تم کہو کہ فلاں کے لیے اتنا صدقہ ہے، فلاں کے لیے اتنا صدقہ ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم مر بھی گیا تو تیرا مال تو یہ غیروں کا ہو چکا ہے، اب یہ تیرا مال ہی کیا ہے. تو یہی جو ہے افضل صدقہ یہی ہے کہ تم صحت اور تندرستی کی حالت میں کرو، اور ایسا اور جو ہے تجھے غربت کا خوف بھی ہو اور دولت کی خواہش ہو تو تب بھی جو ہے اس کے باوجود بھی تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو، تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے، یہ بتلایا گیا ہے. اب اسی طرح لوگوں کو کھانا کھلانا اور یہ بھی جو ہے بہترین صدقہ بتلایا گیا ہے.
جیسے کہ ہم اہل جنت میں اہل جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی تو چلے جائیں گے تو جہنمی سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچایا؟ تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، وہ کہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ یعنی غربا اور مساکین وغیرہ کو کھانا کھلانا یہ جو ہے بڑے اجر و ثواب کا عمل ہے، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ غربا اور مساکین کو کھانا کھلانا یعنی غربا اور مساکین کو کھانا نہ کھلانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کا اعتراف جہنم میں خود جو ہے جہنم میں کریں گے، ہے نا؟ یہ جو ہے اس آیت سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اب رمضان میں ہم صدقہ کریں تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اب اسی طرح ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں، یعنی ذی الحجہ کے جو پہلے کے جو 10 دن ہے، ان دنوں میں صدقہ کرنا بھی سب سے افضل ہے۔ یہاں تک کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کسی بھی طرح کی نیکی کرنا، یا چاہے وہ صدقہ و خیرات ہی کیوں نہ ہو، کہ رمضان کے مہینے میں صدقہ خیرات اور رمضان کے مہینے میں نیکیاں کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ کیسے؟ دیکھیے اب جو ہے اب بڑی فضیلت، اب یہ جو ہے دنوں میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے، یعنی ان دنوں میں، یعنی ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں، یعنی پہلے 10 دنوں میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے وہ دوسرے دنوں میں دوسرے دنوں میں عمل کرنے سے زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ کیونکہ اب ابن عبداللہ بن عباس جو ہے اس کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے حدیث دیکھ لیجئے، کہ دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جن میں کیا ہوا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو جتنے بھی، یعنی ان دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں ہے جن میں کیا ہوا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے، اللہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے، پھر وہ ان میں سے کچھ بھی لے کر واپس نہیں، یعنی وہ اپنی جان کو بھی اللہ تعالیٰ کے راہ میں جو ہے گنوا دیا، یعنی اللہ کے راستے میں دے دیا، اور اپنے مال کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا، تو ایسا شخص ہی جو ہے سب سے افضل رہے گا، ورنہ اسے کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ان دنوں میں کیا گیا عمل سے بڑھ کر ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ جیسے عظیم عمل سے بھی زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ فضیلت والا عمل کیا ہے؟ جو ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ لہذا صدقہ و خیرات کے لیے بھی یہ بہترین دن ہے۔ کون سے دن؟ کیا ہے؟ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، یعنی پہلا عشرہ مراد ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے لیے جب ہم صدقہ کریں تو اس میں سب سے اہم کیا ہے؟ اخلاص بہت ضروری ہے۔ کسی بھی نیک عمل کے قبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، خلوص نیت ہو۔ جب اخلاص ہوگا تو اس کے عمل بھی جو ہے اس کا قبول کیا جائے گا۔ اب صدقہ خیرات کی قبولیت کے لیے بھی یہی معاملہ ہے کہ اس کا اخلاص کے ساتھ دینا، خلوص نیت کے ساتھ دینا ضروری ہے، چاہے وہ مال تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کے راہ میں خرچ کیا جائے تو وہ اسے بہت زیادہ مال سے بہتر ہے جو ریا کرے اور دکھلاوے کے لیے خرچ کیا جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر اللہ کے راہ میں اگر اخلاص سے دیا ہوا مال جو ہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے اعمال کو دیکھتا ہے، نہ کہ شکل و صورت کو اور مال و دولوں کو دیکھتا ہے۔ اگر دل میں اخلاص ہو تو عمل قبول کر لیا جائے گا، ورنہ عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب اسی طرح کسی بھی صدقے کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، کسی بھی معمولی چیز کو صدقے کے لیے حقیر مت سمجھنا چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا۔ جیسا کہ اب کیونکہ ہر مسلمان کی اپنی حیثیت ہوتی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا اب اس کے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کیا بتایا ہے کہ آس الصدقۃ علی کل مسلم، یعنی صدقہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا تو کیا اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اسے صدقہ کرنا ہے، پہلے وہ محنت کرے، پھر خود کھائے، پھر اسی میں سے وہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں نے کہا کہ نہیں اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں بھلائی کا حکم دینا ہے۔ پھر انہیں اس کی بھی طاقت نہ ہے، تم برائی سے کیا ہے، تمہیں برائی سے رکنا ہے۔ پھر کیا اگر تم اس کی بھی طاقت نہ رکھے، نہیں تمہیں کیا کرنا ہے،
लोगों को सीधी राह दिखाना है, किसी की मदद करना है, लेकिन हर हाल में तुम्हें सदका करना है। तो किसी भी चीज को जो है हकीर नहीं समझ, किसी भी मामूली चीज को सदक़े के लिए हकीर नहीं समझना है, क्योंकि हर किसी की अपनी हैसियत होती है। तो हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी हैसियत से जो है अल्लाह ताला के राह में खर्च करे, क्योंकि अल्लाह ताला माल को नहीं देखता, बल्कि माल देने वाले बंदे के इखलास को देखता है। लिहाजा किसी के पास सदका करने के लिए कोई मामूली चीज ही क्यों ना हो, उसे शर्म महसूस नहीं करना चाहिए, ना झिझकते हुए अल्लाह ताला के रास्ते में उसे खर्च करना चाहिए। नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इत्तकुन नारा वलो बिशिक्कि तिमरतिन, यानी तुम जो है तुम आग से बचो, अगरचे कि खजूर का कुछ हिस्सा अल्लाह के राह में सदका करने के जरिए से ही क्यों ना हो, ये याद रखिए। अब देखिए, अब दूसरी बात क्या है कि क्या हम मय्यत की तरफ से ये क्या सदका कर सकते हैं? तो मय्यत की तरफ से भी हम सदका कर सकते हैं, क्योंकि इसकी दलील जो है अहादीस से हमें मिलती है। एक शख्स जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरी वालदा का जो है वफात अचानक हो गई है, और मैं चाह यानी अगर मतलब मुझे इल्म है, मुझे अंदाजा है कि अगर वो किसी चीज का मुझसे मुतालबा करती तो मेरे लिए मुझसे जो है वो सदक़े का मुतालबा करती, यानी सदका करने का मुझे वो हुक्म देती। तो क्या मैं अल्लाह के राह में उसके लिए सदका करूं, तो क्या उसे उस सदक़े का फायदा पहुंचेगा? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, तो उसे जो है उसके सदक़े का जो है उसे फायदा पहुंचेगा। इससे ये मालूम होता है कि इस तरह कई अहादीस है जिससे हमें ये साबित होता है कि हम मय्यत की तरफ से मय्यत की तरफ से सदका कर सकते हैं। और सबसे अहम बात मैं आपको ये बताना चाहूँ कि इंसान जो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यानी इंसान की जो औलाद है वो उसकी कमाई का हिस्सा है। इंसान का जो औलाद है वो उसकी कमाई का हिस्सा है। तो कमाई का हिस्सा किस तरह कि इंसान जो है, अब जैसे कमाई का हिस्सा है, अगर कमाई का हिस्सा अगर आप अल्लाह के राह में खर्च करेंगे तो आपको सवाब तो मिलेगा। तो इसी तरह अगर कोई इंसान है, अगर वो अपने वालिदैन के लिए अगर वो खर्च करता है, अल्लाह के राह में खर्च करता है या कोई भी नेकी का काम करता है, तो वो इनडायरेक्ट ही जो है वो उसका सवाब जो है माँ बाप को भी उसका सवाब मिलता है। क्योंकि क्योंकि नेक औलाद जो है जो भी नेक काम करती है उसका सवाब जो है वो माँ बाप को मिलता है, क्योंकि वो उनकी तरबियत है, वो उनका माल है, और उनके माल का सवाब जो है उसे जो उनके माँ बाप को या उनके यानी जो भी उनके असातिज़ा है उनको मिलेगा। अब हदीस में क्या है कि एक हदीस है, बहुत ही मशहूर हदीस है, बार-बार सुने भी होंगे। उसमें जो है देखिए, उसमें जो तमाम चीज़ों का खुलासा है। क्या है देखिए, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इब्ने आदम यानी जब इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तो उसके अमाल का सिलसिला भी खत्म हो जाता है। यानी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में रहने तक ही हर किसी को नेकियां करने की मोहलत दी है। जैसे इस दुनिया से चला जाता है, उसका अमाल का सिलसिला जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 सूरतों में उसके अमाल का सिलसिला जारी रहता है। तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म नाफ़े, यानी 3 शक्लें बताई, उनमें से एक है इल्म नाफ़े, यानी ऐसा इल्म जिसके ज़रिए इंसान के मरने के बाद भी लोग उससे फ़ायदा उठाते रहे, तो वो इल्म जो है उसके लिए सदक़े जारिया बन जाएगा। इसी तरह वो माल जो इंसान अल्लाह के राह में खर्च करे, तो वो माल उसके लिए सदक़े जारिया बन जाएगा। फिर इसी तरह अगर औलाद अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे, तो ये नेक औलाद जो अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, ये इनकी दुआएँ जो इनके लिए मग़फ़िरत का ज़रिया और इनके लिए सदक़े जारिया बन जाएँगे। यानी इनके मरने के बाद भी इनके खाते में जो है नेकियों का सिलसिला जारी रहेगा। तो इससे बेहतरीन चीज़ क्या हो सकती है? आप अपनी नेकियों के लिए जो है सदक़े जारिया, हम अपने बाद भी अपने नेकियों के सिलसिले को जारी करना है, तो हम जो है अल्लाह के राह में किसी चीज़ को वक़्फ़ कर दें। यानी इस तरह वक़्फ़ कर दें कि लोग आपके मरने के बाद भी लोग जो है उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो ये भी जो आपके लिए बेहतरीन सदक़ा है। अपनी नेक औलाद को आपके लिए सदक़े जारिया बनाकर छोड़ दीजिए, ये भी आपके लिए सदक़ा है और आपके लिए सदक़े जारिया बने रहेगा। आपका इल्म जो है आपके लिए, अपने इल्म से जो है लोगों को फ़ायदा पहुँचाइए। अपने जो है, अब इसी तरह सदक़े के कई रास्ते हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान जो है सिर्फ़ सदक़ा माल के ज़रिए ही दे सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के मुस्कुराकर बात करना सदक़ा है, अपने डोर से जो है अपने भाई के डोर में पानी डालना भी सदक़ा है, अपने भाई को सीधे रास्ता दिखाना भी सदक़ा है, अपने भाई को जो भटका हुआ है, उसे रास्ता दिखाना ये भी सदक़ा है, कोई अंधा है उसे रास्ता दिखाना ये भी सदक़ा है। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चाश्त की नमाज़ भी तुम्हारे लिए सदक़ा है। हदीस मशहूर है कि जो शख्स मतलब हर किसी को 360 जोड़ है, हर इंसान को चाहिए कि अपने 360 जोड़ों के बदले में
وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرے، یعنی مسجد سے گندگی کو ہٹائے اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائے اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دے۔ تو لوگ اگر اس طرح نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لو، یہ تمہارے لیے 360 جوڑے کے بدلے میں ہو جائے گا، یہ تمہارے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ تو اب انسان کے لیے کیا ہے، صدقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی راستے نکالے ہیں۔ اسی طرح ہم کسی کے لیے سفارش کریں گے، جیسا کہ آپ نہیں دے سکتے، آپ کسی کے لیے سفارش کرتے ہیں تو آپ اس کو بھی جو ہے اس سفارش کے بدلے میں آپ کو بھی جو ہے اس صدقے کا ثواب دینے والے کے برابر آپ کو جو ہے ثواب ملے گا۔ اسی طرح اب اسی طرح کوئی آپ کو حاکم بنا دے کسی مال کا، کہ آپ یعنی خزانچی بنا دے، آپ کو کہے کہ اس مال کو جو ہے آپ فلاں تک پہنچا دو، تو آپ کو بھی اس مال کے خرچ کرنے والے کی طرح آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ یعنی صدقے کے کئی راستے ہیں، یعنی اگر آپ کے اگر کوئی چیز ہے ان میں سے آپ کے کوئی درخت وغیرہ ہے، اس میں سے کوئی انسان کوئی یعنی آپ کے مطلب کھیتی میں سے آپ کے درختوں سے کچھ کھا لیتا ہے، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ اسی طرح کوئی بھی جگر رکھنے والا جاندار ہے، اگر اسے آپ اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اسے کچھ پانی پلا دیتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ اسلام کے کہے کئی صدقے کے کئی راستے ہیں جسے بے شمار ہے، تو ہم جو ہے اپنے آپ کو صدقے کے راستوں کو ہم اختیار کرنا چاہیے، راستے اختیار کرنا چاہیے۔ اور جو ہے صدقے کا ہم ٹاپک دیکھیں تو بہت ہی لمبا ہے، بہت ہی بڑا ہے، لیکن میں اپنی بات کو جو ہے یہیں پر ختم کر دینا چاہتی ہوں۔ تو دیکھیے، اور جو ہے اور ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ کہ لوگ جو ہے صدقہ جو ہے سب سے اہم کیا ہے کہ لوگ صدقہ کو چھپا کر دیا جائے یا اسے جو ہے مطلب لوگوں کو دیکھا کر سکتے ہیں، لیکن افضل صدقہ کیا ہے، جو لوگوں سے چھپا کر دیا جائے وہ سب سے افضل صدقہ ہے، اس لحاظ سے کہ سب سے افضل صدقہ کہا گیا ہے۔ اب اسی طرح میں ایک بات آپ کو بتلاؤں گی، کیا ہے ایک کہ امام زین العابدین جو کہ علی بن حسین رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا، کیا مشہور تھا کہ وہ لوگوں میں جو ہے مطلب وہ اللہ کے راہ میں زیادہ خرچ نہیں کرتے ہیں، تو لیکن جب ان کی وفات ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ خفیہ طور پر مدینے میں 100 گھروں کا خرچ چلاتے تھے، 100 گھروں سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کا گھر وہ چلاتے تھے، یہ خفیہ ہے، یعنی خفیہ طرح سے مطلب اس طرح مطلب اپنے زکوٰۃ کو جو ہے اپنے صدقہ خیرات کو جو ہے لوگوں پر ظاہر مت ہونے دیجیے، کوئی صدقہ ایسا بھی رکھیے، کوئی نیکی ایسا بھی رکھیے جو آپ کے اور اپنے اللہ کے درمیان رہے، کیا ہے کہ آپ جو ہے بخشش کا ذریعہ آپ وسیلہ بنا کر آپ کے لیے اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس طرح کوئی کہے کہ نہیں، جسے ہمارے ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے شوہر کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے بہن بھائیوں کو بتائیں، اپنے ماں باپ کو بتائیں یا اپنے آس پڑوس والوں کو بتائیں، یہ جو ہے ہم جو ہے نہ بدلاتے ہوئے لوگوں کو چھپا کر دینا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ تو لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو ترغیب دینے کے لیے، صدقے کی ترغیب دینے کے لیے ہم ان کے سامنے دے سکتے ہیں، ترغیب دینا مقصد ہو، ان کو ابھارنا مقصد ہو، صدقہ و خیرات کی اہمیت بتلانا مقصد ہو، تو آپ ضرور ایسا کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ کبھی کبھار نیت انسان کی لیکن جیسے بھی ہو، آپ اگر ایسی ضرورت ایسی بھی آ سکتی ہے، آپ کو لوگوں کے سامنے دینا پڑتا ہے، لیکن ایسے اس میں جو ہے اس وقت بھی آپ کی نیت دیکھی جائے گی، آپ کا جو ہے خلوص دیکھا جائے گا کہ آپ کی نیت کیا تھی، ریاکاری تھا، دکھلاوا تھا، دنیاوی مقصد تھا، یا پھر آپ خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے راستے میں خرچ کر رہے تھے۔ اس نیت کی بنیاد پر، اس خلوص نیت کی بنیاد پر آپ کے صدقے کو جو ہے قبول کیا جائے گا، چاہے آپ اعلانیہ طور پر دو یا ظاہری طور پر دو، لیکن افضل صدقہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اس صدقے کو چھپا کر دے۔ اب میں آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو ہے رمضان اور غیر رمضان میں جو ہے صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ دینے کی ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات زکوٰۃ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح جو رمضان مبارک کا جو مہینہ توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اس ماہ اب جو عنقریب ہم جو ہے اس ماہ مبارک مہینے میں جو ہم قدم رکھنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس مہینے کے آخر تک ہمیں باحیات رکھے، اور اس مہینے کو ہمارے لیے رحمت اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور اس کی تمام بھلائی ہم کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔
हाँ, अगर किसी को सवाल करना है तो कर सकते हैं अभी। ज़कात या सदक़े के मुतालिक कुछ भी सवाल है तो करिए। आवाज़ आ रही क्या? एंड कर दें क्या फिर? अगर किसी के पास अ, सोने की मिक़दार 7.5 तोले को नहीं पहुँचती है, तो फिर उस पर ज़कात नहीं है। क्योंकि इसी तरह अगर सोना और चांदी की मिक़दार अलग-अलग है, अगर वो सोने की मिक़दार 7.5 तोले को नहीं पहुँचती है, तो उस पर ज़कात नहीं है। अगर कैश इतना हो, जिससे आप जो है 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, तो आपको जो है उसमें से आपको ज़कात निकालनी होगी। और कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि अगर वो सोने की मिक़दार के बराबर यानी 7.5 तोले सोने की मिक़दार के बराबर अगर पैसा हो, तो आप जो है नक़द रक़म हो तो आपको ज़कात देना है। और कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं, अगर 52 तोला चांदी खरीदने के बराबर आपके पास नक़द रक़म हो, पैसा हो, तो आप जो है आप पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। और उस पर 1 साल गुज़र चुका हो, और ये भी शर्त है। आमीन व इय्याक। और किसी को सवाल करना है क्या? तो ठीक है, रख दूँ मैं फिर? ठीक है, फिर एंड कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।